آدم یا ابو البشر پہلے انسان اور تمام لوگوں کے والد، اور حضرت حوا پہلی خاتون حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اور نسل بشر کی والدہ ہیں۔ دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جو بہت زیادہ اچھی ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، جو درختوں سے بھری ہوئی ہے، شاداب ہے، ہر قسم کی آسائش اس میں موجود ہے، کہ جس کو جنت کہتے ہیں۔ خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہیں پر خلق کیا اور انسانی روح کو اس کے اندر دم کیا۔ عروسی ہویزی علی بن جمعہ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 میں امام صادق علیہ السلام سے روایت بیان ہوئی ہے کہ جنت سے مراد دنیاوی جنت ہے۔ جس جنت کا خداوند عالم نے قرآن میں وعدہ دیا ہے، وہ جنت ہے کہ جو محشر کے میدان میں حساب کتاب کے بعد لوگوں کو اس میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، اور داخل ہونے کے ساتھ ہی انہیں کچھ خاص پانی سے غسل دیا جائے گا تاکہ اس کے ذات میں، اس کی روح میں جو بھی نقص ہے وہ نقص اس سے دور ہو جائے اور وہ ایک کامل انسان میں تبدیل ہو جائے۔ لہٰذا جنت میں لوگ فہم اور شعور کے لحاظ سے مساوی ہوں گے۔ وہاں کے رہنے والے انسان کامل ہوں گے، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی عیب یا نقص نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم کچھ لمحوں کے لیے اس جنت کو وہ جنت تصور کر لیں کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زندگی کرتی تھیں، تو وہاں پر شیطان کی موجودگی عقل و شعور سے باہر ہے، کیونکہ اس کی ایسی تمام جگہوں پر جانے پر پابندی تھی، وہ ایسی جگہوں پر نہیں جا سکتا تھا۔ اور دوسری چیز جو عقل و شعور اور فہم میں نہیں سماتی، وہ یہ ہے کہ جس جنت کی ہم لوگ تلاش میں ہیں، جس جنت میں ہمیں جانے کا وعدہ دیا گیا ہے، وہاں پر انسان کامل ہوں گے، عقلی لحاظ سے انسان کامل ہوں گے۔ تو جب عقلی لحاظ سے وہاں پر انسان کامل ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کس طرح شیطان کے وسوسے کا شکار ہو کر دھوکہ کھا گئے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس جنت میں نہیں رہتی تھیں کہ جو ہمیں نامہ اعمال دینے کے بعد جس میں بھیجا جائے گا۔ وہ دنیا میں موجود ایک خاص جگہ ہے جو انتہائی خوبصورت ہے، تمام آسائش اس میں موجود ہیں، کہ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو خلق کرنے کے بعد وہاں پر ان کو رکھا۔ جیسا کہ خداوند عالم نے ارادہ کر لیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرزند عطا کرے گا اور اس کی نسل کو وجود میں لائے گا، لہٰذا اس کی مشیت میں قرار پا چکا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بیوی ہونی چاہیے تاکہ وہ ان سے شادی کرے اور تولید فرزند ہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، نہیں، خدا پہلے سے ارادہ کر چکا تھا۔ تبھی تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پر فساد برپا کریں گے۔ لہٰذا اگر شیطان کا ماجرا پیش نہ آتا، تب بھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے زمین پر آنا تھا۔ خداوند عالم نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا، لہٰذا حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے بعد خلق ہوئی ہیں۔ اور اس مطلب کو سورہ نساء کی پہلی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا ہے۔
اور یہ جو روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی آخری پسلی سے پیدا کیا، یہ اسرائیلیوں کے عقیدے سے منسلک ہے۔ اور سفر تکوین کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا پہلا حصہ ہے اور تورات کی 5 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس عقیدے کو سفر تکوین کی دوسری فصل میں تحریف کر کے بیان کیا گیا ہے۔ خود سے اس آیت کو تبدیل کیا گیا ہے اور بعد میں اسے اسلامی روایتوں میں داخل کیا گیا ہے، کیونکہ مرد اور خاتون کی پسلیوں کی تعداد میں کوئی فرق نہیں ہے اور مرد کے بائیں جانب کی پسلی کا کم ہونا صرف ایک افسانہ ہے۔ عروسی ہویزی علی بن جمعہ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 430 میں بیان ہوا ہے کہ عمرو بن ابی مقدام کہتا ہے کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ خداوند عالم نے حوا کو کس چیز سے خلق کیا تھا؟ امام باقر علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں نے امام سے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلیوں میں سے ایک پسلی سے خلق کیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کیا خدا ناتوان ہے کہ حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کے علاوہ کسی اور چیز سے خلق نہیں کر سکتا تھا؟ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والدوں سے نقل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند متعال نے تھوڑی سی مٹی لی اور اس کو اپنی قدرت کے ہاتھوں سے گوندا اور اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا۔ وہ مٹی زیادہ تھی اور کچھ بچ گئی۔ خداوند عالم نے اس اضافی مٹی سے حضرت حوا علیہ السلام کو خلق کیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام تنہا نہیں رہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے بیان ہوتا ہے کہ اسی لیے خواتین کو نساء کہتے ہیں، کیونکہ اس کا اصلی حرف انس ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا کے علاوہ کوئی نہیں تھا کہ جس سے وہ انس رکھتے۔ جی ہاں، مرد اور خاتون ایک جڑ سے ہیں، دونوں انسان ہیں اور ایک دوسرے کے مونس، ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہیں، دونوں ایک دوسرے سے انس رکھتے ہیں۔ روایت میں بیان ہوا ہے کہ جس وقت حضرت آدم اور حوا علیہم السلام دنیا کی جنت سے خارج ہوئے تو مکے کی سرزمین پر اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام کعبہ کے کنارے صفا کے پہاڑ پر اترے اور وہیں پر رہنے لگے۔ اسی وجہ سے اس کو صفا کا پہاڑ کہتے ہیں کہ آدم صفی اللہ خدا کے انتخاب کیے ہوئے وہاں پر آئے، اور حضرت حوا علیہ السلام مروہ کے پہاڑ پر کہ جو صفا کے پہاڑ کے قریب ہے وہیں پر اتری اور وہیں پر رہنے لگی۔ اسی وجہ سے اس پہاڑ کو مروہ کہتے ہیں کہ مرآ یعنی خاتون، کہ جس سے منظور حضرت حوا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترنے کے بعد 40 دن تک سجدے میں روتے رہے، جنت کے فراق میں مسلسل روتے رہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے آدم، کیا خداوند عالم نے تمہیں اپنی قدرت اور مرحمت کے ہاتھوں سے خلق نہیں کیا تھا، اور خود سے منسوب روح کو تمہارے وجود میں دم نہیں کیا تھا؟ کیا فرشتوں نے تمہیں سجدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، خداوند عالم نے اس طرح مجھ پر عنایت کی۔
تو جبرائیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جب خداوند عالم نے تمہیں فرمان دیا تھا کہ جنت کے اس مخصوص درخت سے نہیں کھانا تو تم نے کیوں کھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل، ابلیس نے قسم کھائی تھی کہ وہ میری بھلائی چاہتا ہے، میرا خیر خواہ ہے، اور اس نے کہا کہ اس درخت سے کہ جس کو خدا نے منع کیا ہے کھا لو۔ میں تصور نہیں کر سکتا تھا، میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک موجود کہ جس کو خدا نے خلق کیا ہو اور وہ خدا کے نام کی جھوٹی قسم کھائے۔ اب جب حضرت آدم اور حوا علیہم السلام جنت کی تمام نعمتوں اور سکون سے محروم ہو گئے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے توبہ کی، اپنی غلطی کا اقرار کیا اور خدا سے رحمت طلب کی اور کہنے لگے، پروردگارا، ہم نے خود پر ستم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انہوں نے حقیقی توبہ کی اور خداوند عالم نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ خداوند متعال نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام پر لطف کیا اور انہیں کچھ کلمات سکھائے تاکہ ان کلمات کو اپنی دعاؤں میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھیں اور خود کی توبہ کو آشکار اور تکمیل کریں۔ امام باقر علیہ السلام سے نقل ہے کہ وہ کلمات جو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام نے توبہ کرتے ہوئے پڑھے تھے وہ یہ ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع کی روایات میں نقل ہوا ہے کہ وہ کلمات کہ جو خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے اور انہوں نے ان کے ذریعے سے توسل کیا اور خدا نے ان کی توبہ کو قبول کیا، وہ پنجتن آل ابا علیہم السلام کے نام تھے کہ انہوں نے کہا، بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ اماموں اور اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے سر کو اٹھایا اور عرش خدا کو دیکھا کہ اس پر ارجمند نام لکھے ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ ارجمند نام کس کے ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ خداوند متعال کی بارگاہ میں برترین مخلوقات کے نام ہیں کہ جو محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے ان ناموں کے ذریعے سے خدا سے متوسل ہوئے اور خدا تبارک و تعالی نے ان ناموں کی برکت سے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں دو روایاتیں ملتی ہیں، ایک توحیدی کلمات ہے اور ایک پنجتن آل ابا کے نام ہے۔ ممکن ہے کہ خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو کلمات سکھائے ان میں توحید کے کلمات اور پنجتن آل ابا علیہم السلام کے نام دونوں شامل ہوں اور اس کے ذریعے سے خدا نے ان دونوں کی توبہ کو قبول کیا ہو۔